حمد و ثنا کے بعد عالی مرتبت محترم محتشم حاضرین و سامعین کرام، انسان کے کردار اور اس کے اخلاق پر والدین کی تربیت اور گرد و پیش، بالخصوص گھر کے ماحول کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر گھر کا ماحول اچھا ہو، والدین کی تربیت بھی عمدہ ہو، تو بغیر کسی دوسرے سے سیکھے عموماً بچہ اعلیٰ کردار کا حامل ہوتا ہے۔ اور اگر گھر کا ماحول اچھا نہ ہو، سرپرستی بھی عمدہ نہ ہو، تو پھر ایسے حالات میں بڑے سے بڑے استاذ کے لیے بچے کو سنوارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اکثر بچوں کی صورتحال انتہائی پریشان کن ہے۔ اکثر ان کی زبانوں پر بے حیائی کی باتیں اور ان کے مغربی تہذیب کی عکاسی کرنے والے کاموں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے تربیت کا انداز نہ بدلا تو مستقبل میں معاشرے کے اخلاقیات بہت زیادہ بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ اولاد کی اچھی تربیت پر زور دیتے ہوئے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن۔ ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں والدین کی طرف سے اولاد کے لیے اچھی تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے۔ والدین کی طرف سے اولاد کے لیے اچھی تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے۔ اچھی تربیت سے یہاں مراد اولاد کو علم دین سکھانا ہے۔ علم دین اچھی تربیت ہے اور یہ اچھا تحفہ ہے اولاد کے لیے۔ ظاہر ہے اولاد کو اور بھی تحائف ملتے ہیں، ان کی وقت اور ویلیو وقتی طور پہ ہوتی ہے، لیکن دینی تربیت کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ صرف اولاد کو ہی نہیں بلکہ والدین کے لیے بھی دنیا میں بھی فائدہ ہے، اور جب وہ دنیا سے قبر میں چلے جاتے ہیں تو وہاں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ تاریخ میں کئی ایسی نامور شخصیات کا تذکرہ ملتا ہے جنہیں اچھا ماحول اور عمدہ تربیت میسر آئی، تو پھر انہوں نے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے جو قیامت تک کی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج بھی ان کی سیرت مبارکہ لائق تقلید ہے۔ ایسی ہی نامور شخصیات میں ایک چمکتا اور دمکتا ہوا نام شہزادہ امام حسین صاحبزادہ والا شان حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی آتا ہے۔ آپ اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین اخلاقیات، اپنے دادا جان مولا المسلمین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شجاعت اور طاقت، اپنے تایا جان سید الشہداء امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیادت
اور اپنے والد گرامی امام حسین کی جرت کے وارث ہیں۔ دیکھیں رشتے کیسے پیارے ہیں، ذرا دوبارہ غور کیجیے گا، سن کے سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آپ کے نانا جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے نانا جان کے حسین اخلاقیات، اپنے دادا جان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طاقت، شجاعت، اپنے تایا جان کون؟ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیادت، اور اپنے والد گرامی امام حسین کی جرت کے آپ وارث ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو عمدہ ماحول، اچھی تربیت نصیب ہوئی، تو اہل بیت کے گھرانوں میں ہر وقت بات ہی حضور کی ہوتی تھی، دوسری بات ہوتی نہیں تھی۔ ہاں جی، رگوں میں دوڑنے والا خون، ماحول اور تربیت کا یہ گہرا اثر تھا۔ امام زین العابدین اپنے دور کے بڑے بڑے علماء، پرہیزگار اور درگزر کرنے والوں میں آپ کا بھی نام شمار ہوتا ہے۔ بڑے بڑے علماء، ان میں ایک نام آپ کا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کی سیرت مبارکہ کے بے شمار پہلو آج بھی امت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ برادران اسلام، مختصر سا میں تعارف آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ آپ کا نام نامی، اسم گرامی علی بن حسین، اور علی اوسط کے نام سے بھی آپ جانے جاتے ہیں۔ کنیت آپ کی ابو الحسن ہے، اور کثرت سجود کی وجہ سے، کثرت عبادت کی وجہ سے آپ سجاد اور زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت کے لقب سے مشہور ہیں۔ امام زین العابدین کا نام علی ہے، زین العابدین سجاد بھی کہا جاتا ہے آپ کو۔ کیوں؟ آپ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے تھے، کثرت سے سجدے کرتے تھے، اس کی وجہ سے سجاد لقب پڑ گیا۔ اور عبادت گزاروں کی زینت کیوں ہے؟ آپ زین العابدین ہیں، کثرت سے اللہ کی عبادت، ریاضت اور سخاوت کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ 38 ہجری میں مدینہ پاک میں پیدا ہوئے۔ آپ نے تقریباً 2 سال اپنے دادا جان حضرت علی پاک کی آغوش محبت پائی۔ 2 سال مولا علی نے اپنے پوتے امام زین العابدین کی تربیت فرمائی، اور تقریباً 9 سال امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی تربیت فرمائی۔ پھر 5 ربیع الاول 49 ہجری میں جب امام حسن پاک شہید ہو گئے، تو ان کی شہادت کے بعد پھر آپ کی تربیت آپ کے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ تو 10 محرم الحرام 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا پیش آیا، تو آپ بھی اپنے ابا جان کے ساتھ اس میں شامل تھے۔ تب آپ کی عمر مبارک 22 برس تھی، اور بیماری کی وجہ سے آپ میدان کربلا میں تشریف نہ لے جا سکے، اور خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کے مردوں میں سے صرف آپ ہی قیدی تھے، کیونکہ باقی تمام نفوس قدسیہ نے تو جام شہادت نوش فرما لیا تھا، صرف آپ اکیلے بچے تھے۔ تو پھر امام حسین کی نسل پاک آگے آپ سے ہی چلی ہے۔ آج جتنے سادات نظر آپ کو آ رہے ہیں نا، یہ سارے کے سارے امام زین العابدین کی نسل سے ہیں۔ آپ کو دنیا میں کتنی قومیں ہیں، ذرا کبھی غور تو کریں، کتنی قومیں ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری قومیں کوئی کراچی میں پائی جاتی ہیں، لاہور میں ان کا نام و نشان نہیں ہے، کچھ لاہور میں پائی جاتی ہیں، کراچی میں نام و نشان نہیں ہے،
ان میں سے کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملتان میں پائے جاتے ہیں۔ مقصد ہے کہ پاکستان کی حدود میں کوئی کسی شہر میں قوم بیٹھی ہے، کوئی کسی شہر میں، پوری دنیا کے اندر وہ لوگ نہیں ہیں، لیکن قربان جاؤں سارا سادات گھرانہ کربلا کے اندر تو شہید ہو گیا جی، ان میں سے فقط امام زین العابدین بچے۔ آپ پوری دنیا کا کوئی خطہ مجھے دکھائیں جہاں سید موجود نہ ہو، مجھے پوری دنیا میں سے کوئی خطہ دکھائیں، کوئی محلہ دکھائیں، کوئی شہر دکھائیں جس میں سید موجود نہ ہو۔ ہر محلے میں، ہر شہر میں، دنیا کے ہر ملک کے اندر میرے نبی کی اولاد آج بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گی اور اپنا فیضان لوٹاتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نے مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھا ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اچھا، ہر آدمی جانتا ہے کہ میں نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر جاندار جو دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت سے بچنا ہمارے لیے ممکن نہیں، اور پھر موت ہماری مرضی سے نہیں، بلکہ اللہ جب چاہے جہاں چاہے فرشتہ بھیج کے روح قبض کر لے جائے۔ لیکن مسلمان کی خوش نصیبی اور بڑی سعادت اس میں ہے کہ جب ایک مسلمان کا آخری وقت آئے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کی اطاعت میں آئے، اور بد نصیبی اور سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ آدمی کا آخری وقت آئے تو حالت کفر میں اور اس کی نافرمانی میں آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ضرور تمہیں موت صرف آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، بس اسلام کی حالت میں، حالت مسلمانی میں تمہیں موت آئے۔ یعنی کہ زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں ایمان اور اسلام کے ساتھ منسلک رہنا چاہیے، حتیٰ کہ جب دنیا چھوڑنے کی باری آئے تو ہماری زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری ہے۔ ہم اتنی پریکٹس کریں، اتنا حقوق العباد اور حقوق اللہ کا خیال کریں، رزق حلال کمائیں، اپنی موت کی فکر کریں جی، تو جب آخری وقت آئے تو یہ ممکن تبھی ہوگا، کلمہ زبان پہ تب جاری ہوگا آخری وقت میں جب ہم رزق حلال کمائیں گے، جب ہم غرباء کا حق کا خیال کریں گے، جب ہم 2 نمبری سے بچیں گے، رشوت نہ لیں گے نہ دیں گے، شراب نہ پئیں گے، نہ کسی کو اس کام کی دعوت دیں گے، مقصد نہ ہم برا کام کریں گے نہ برائی کی دعوت دیں گے، اچھا کام کریں گے، اچھائی کی دعوت دیں گے، تو تب ہی کوشش ہماری آخری وقت رنگ لائے گی، ہماری روح قفص عنصری سے پرواز کر رہی ہوگی، اور آمنہ کا لال ہمیں اپنا دیدار بھی کرائے گا، اور ہماری زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا۔ تو انسان کی مسلمانی کا پتہ تو آخری وقت میں لگتا ہے کہ یہ بندہ کتنا بڑا مومن تھا، کتنا بڑا نمازی تھا، کتنا بڑا پرہیزگار تھا۔ اس لیے ہمہ وقت ہمیں اپنی موت کی فکر کرنی چاہیے، ہمہ وقت ہمیں موت سے ڈرنا چاہیے اور سلامتی ایمان اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، ذرا توجہ کیجیے، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ پاک سے میدان کربلا کی جانب چلتے ہیں، راستے میں ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں امام حسین کو اونگ آتی ہے، جہاں آپ
کی آنکھ لگ جاتی ہے، اچانک بیدار ہوتے ہیں، نیند سے بیدار ہو کے آپ کی زبان پاک پر انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ جس حالت میں چاہے ہمیں زندہ رکھیں، یقیناً ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ آپ کی بیداری میں آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہو گئے۔ آپ کے شہزادے امام زین العابدین اپنے بابا جان کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے بابا جان، اس موقع پر یہ کلمات آپ کی زبان پہ جاری ہونے کا سبب کیا ہے؟ میرے امام حسین نے فرمایا، او بیٹا، جب میری آنکھ لگی تو ایک گھوڑے پہ سوار بندہ آ گیا، مجھے کہنے لگا یہ قافلہ کتنا عجیب ہے، خاندان نبوت کا یہ شہزادہ میدان کربلا کی طرف بڑھ رہا ہے، شہادت ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ قافلہ، یہ کارواں کربلا کی جانب جا رہا ہے اور موت، شہادت ان کی جانب آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سن رہے ہیں۔ امام حسین فرمانے لگے، بیٹا، معلوم ہوتا ہے ہمیں اس خواب کے ذریعے ہماری شہادتوں کے بارے میں، ہماری شہادتوں کے متعلق آگاہ کیا گیا ہے۔ یہ خواب معمولی نہیں ہے، کوئی عام بندہ اور ہوتا، کوئی ہم جیسا ہوتا، راستے میں راستہ تبدیل کر لیتا، کربلا کی جانب جانے کی بجائے واپس کہیں اور آ جاتا۔ خواب بڑا برا آیا ہے، آگے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، پاؤں میں کپ کپاہٹ آ گئی ہے، لرزہ طاری ہو گیا ہے۔ ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا ہماری یہ کیفیت ہوتی، لیکن امام زین العابدین تھے، امام حسین تھے۔ امام زین العابدین اپنے بابا جان کو عرض کرنے لگے، اے ابا جی، اللہ تعالیٰ تھوڑی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ تھوڑی ہر مصیبت سے، ہر تکلیف سے تھوڑی حفاظت فرمائے۔ بڑی اطمینان سے عرض کرتے ہیں، ابا جان، کیا ہم حق پر ہیں؟ امام حسین نے فرمایا، پتر واللہ، اللہ کی قسم ہم حق پر ہیں۔ تو امام زین العابدین عرض کرنے لگے، ابا جی، اگر ہم حق پر ہیں تو اللہ جب چاہے جہاں چاہے ہمیں شہادت عطا فرما دے، ہمیں ڈر اس چیز کا نہیں ہے۔ جب ہم حق پر ہیں تو ڈرنا کیسا؟ اللہ جب چاہے جہاں چاہے ہمیں شہادت عطا فرما دے۔ جب باپ نے بیٹے کا یہ جرأت مندانہ انداز دیکھا، بہادری کا انداز دیکھا، آپ کی زبان سے بیٹے کے لیے دعا نکلی، بیٹا، جو باپ کی طرف سے اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے میری طرف سے وہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ آج ہم موت کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں جی کیا ہونے والا ہے۔ ہمیں موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، ڈرنا اس چیز سے چاہیے کہ اس کی نافرمانی میں موت نہ آئے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلامان اہل بیت کو بتا دیا کہ موت سے نہیں ڈرنا، موت تو تمہیں آ کے رہے گی، ہاں تم نے فکر اس بات کی کرنی ہے کہ یا اللہ، موت جب بھی آئے تو تیری فرما برداری میں آئے، کلمہ پڑھتے ہوئے آئے، تیری خوشنودی میں آئے، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، فرماتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی بصارت فراست سے ڈرو، مومن کی اس بات سے ڈرو کہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہاری مخفی اور پوشیدہ باتیں اس کو بتا نہ دے، اور تم جب مومن کے سامنے جاؤ تمہیں شرمندگی ہو، کیوں؟ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، تم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو نا، جو مومن ہوتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس لیے مومن کی فراست سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے
امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاں بہت ساری خوبیاں عطا فرمائیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراست سے بھی نوازا اور صاحب بصیرت بھی بنایا۔ بہت ساری جگہوں پہ اس کا اظہار بھی ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں سے جذبات سمیٹنے کے لیے، لوگوں کے جذبات ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے مختار سقفی نے اہل بیت نبوت کی محبت کا جھنڈا اٹھایا اور اس نے اعلان کیا کہ جس نے امام حسین کو قتل کیا ہے، جس نے اس میں حصہ لیا ہے، اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے چن چن کے قاتلان حسین کو قتل کیا۔ ایک بہت سارا ہجوم اس کے ساتھ جمع ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے کوفہ کے گورنر ہاؤس پہ قبضہ بھی کر لیا۔ مزید اس نے اہل بیت کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے، حمایت حاصل کرنے کے لیے مدینہ پاک کی طرف ایک خط لکھا امام زین العابدین کی بارگاہ میں، کہا اے ابن رسول، اے شہزادہ رسول، آپ ہماری سرپرستی فرمائیں اور میری جانب سے یہ نذرانہ بھی قبول فرمائیں۔ بظاہر اس کا منشور تو اچھا تھا، یہ طریقہ کار تو اچھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے امام زین العابدین کو فراست سے نوازا ہوا تھا، بصیرت سے نوازا ہوا تھا۔ آپ نے پہچان لیا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ مفاد پرست ہے، یہ بندہ لالچی ہے اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، برا ہوگا۔ جب کوفہ سے مختار سقفی کا وہ بندہ نذرانہ لے کر اور خط لے کر سقفی کا امام زین العابدین کی بارگاہ میں مدینہ پہنچا، کہا جناب یہ نذرانہ قبول کیجئے مختار سقفی کی جانب سے، اور یہ خط ہے۔ میرے امام نے مختار سقفی کا دعوت نامہ پڑھا، نہ خط کا جواب دیا، بھاری نذرانہ تھا، اشرفیاں تھی، نہ وہ قبول فرمائی۔ آپ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے تھے، آپ کے سامنے کافی ہجوم تھا، بلکہ آپ نے لوگوں کے سامنے مختار سقفی کے کرتوتوں کا پردہ چاک کر دیا۔ فرمایا بندہ کڈا بے ایمان ہے، کڈا ذلیل ہے، کڈا بڑا پلیت ہے۔ کیا حضور کیوں؟ فرمایا یہ کرسی کے لالچ میں محبت اہل بیت کی باتیں کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، ہمیں بھی اپنا ہم نوا بنانا چاہتا ہے۔ فرمایا نہیں، میں امام حسین دا پتر ہاں، مولا علی دا پوترا تے محمد عربی دا نواسا، اس واسطے تو مینوں جاسا نہیں دے سکتا۔ فرمایا تو مکار ہے۔ حالانکہ مختار سقفی نے ابتداءً امام حسین کے قاتلوں کو پھٹے لگایا، بڑا اچھا کام کیا، بڑا اچھا کام کیا، لیکن قربان جاؤں امام زین العابدین کی فراست پر۔ لوگ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے، کہہ رہے ہیں محب اہل بیت ہے، امام حسین کا بڑا چاہنے والا ہے، اس نے ابتدا میں اچھے کام کیے مختار سقفی نے، لیکن بے ایمان نے بعد میں کیا کیا؟ جھوٹا دعویٰ نبوت کر دیا۔ امام نے پہلے پہچان لی کہ یہ بندہ غدار ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہونے والا۔ فرمایا میں تیرا ساتھ نہیں دیا گا۔ کیوں؟ میری رگا میں تو حسین دا خون ہے، میں تیرا ساتھ کی میں دیا؟ میں نے رب نے صاحب تو بکھا چھڑیا ہے کہ تو بندہ صحیح نہیں ہے، غدار ہے جی۔ تو مختار سقفی کا انجام جان کر انسان امام حسین کی فراست کو سیلوٹ پیش کرتا ہے، سلام پیش کرتا ہے کہ اللہ نے کیسی آپ کو فراست دیا اور کیسا آپ کو بصیرت اور کیسی نظر عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات میں سے ایک صفت ہے حلم۔ حلم، اللہ تعالیٰ حلم والا ہے اور وہ پسند کرتا ہے کہ میرے بندے بھی حلم والے ہوں، بردباری، درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان اس خوبی سے متصف ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہے، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تکلیف دے یعنی ناپسندیدہ بات سن کر سب سے زیادہ حلم کرنے اور سزا کو مؤخر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ توجہ،
فرمایا ناپسندیدہ بات سن کر سب سے زیادہ برداشت کرنے والا، حلم فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے، سزا کو مؤخر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کا شریک بناتے ہیں، حالانکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اس زمین کے اوپر، اس کا کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک ظلم عظیم، فرمایا لوگ اس کا شریک بھی ٹھہراتے ہیں، مگر قربان جائے اس کی شان کے، وہ پھر بھی اپنے بندوں کو عافیت بھی دیتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے، انہیں رزق بھی دیتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، دیکھیں ہم پہ تو آزمائش آتی رہتی ہیں، جو غیر مسلم ہیں ان کا حال دیکھیں، رب نے ان کو کیسی کیسی جناب ان کو عروج دیا، پیسہ دیا، دولت دی، شہرت دی، بظاہر بندہ دیکھ ایک تو ڈگمگاتا ہے، لیکن نہیں، ڈگمگانا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جیسے میں حلم والا ہوں، میں تو اپنی شان کے مطابق ہوں، لیکن تم بھی اپنے اندر یہ برداشت کا مادہ پاؤ، اس کو تیار کرو، پیدا کرو۔ ہم تو معمولی سی بات پہ جناب دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور یوں کر لیتے ہیں، تیرا میں یہی کر دے گا، تیرا میں یہی کر دے گا۔ مثال دے کے بات آگے چلتا ہوں۔ آج اگر کوئی ہمارا ملازم، نوکر، خادم بغیر نیت کے کوئی اس سے ایسی غلطی ہو جائے کہ مالک کو کوئی چیز لگ جائے، بات سمجھیں، خادم سے اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، اس کا ارادہ مارنے کا نہیں، مالک کو ویسے ہاتھ سے چھوٹ گئی، غیر ارادہ مالک کو لگ گئی، آپ کو ارادہ بھی نہیں ہے، نیت بھی نہیں ہے۔ اب جب مالک کو وہ چیز لگتی ہے نا، وہ آپ پہ سے باہر ہو کے کہتا ہے تیرا میں اینج کر دیا گا، تیرا گلا دبا دیا گا، تیری جرت کیوں ہوئی میں نے مارن دی، حالانکہ اس نے جان کے نہیں ماری، اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے۔ یہ تو ہماری ایک اپنی وقت ہے، ہمارا اپنا کردار ہے۔ آئیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں خاندان نبوت کی، ذرا تکڑے ہو کے بولو یار، خاندان نبوت کی مثال دینے لگا ہوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو آپ کی لونڈی وضو کروا رہی ہیں، وضو کرواتے کرواتے لوٹا یا جس سے وضو کروا رہی تھی برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، امام زین العابدین کے آ کے چہرے پہ لگا، چہرہ زخمی ہو گیا۔ امام زین العابدین نے یوں کر کے اس لونڈی کی طرف دیکھا، لونڈی بڑی سیانی تھی، بڑی دانا تھی، بڑی سمجھدار تھی، وہ کہنے لگی اے امام، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بڑی بڑی خوبیاں بیان کی ہیں، ذرا غور کیجئے گا۔ وہ لونڈی کہنے لگی والکاظمین الغیظ، اے امام اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں، اللہ والوں کی نشانی نہیں ہے غصہ کرنا، اللہ والوں کی نشانی تو غصہ پی جانا ہے۔ میرے امام نے فرمایا قد کظمت غیظی، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ وہ کہنے لگی اللہ والوں کی یہ بھی نشانی ہے والعافین عن الناس، اللہ والے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ والے لوگوں سے بدلہ نہیں لیتے، بدلہ نہیں لیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں۔ میرے امام نے فرمایا قد عفا اللہ عنکی، اے میری لونڈی میں نے تجھے معاف کیا، اللہ بھی تجھے معاف فرمائے۔ آگے لونڈی کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، اور احسان کرنے والے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ میرے امام نے فرمایا اے میری کنیز، اے میری لونڈی، کوئی دنیا دار ہوتا تمہیں سزا دیتا تمہارے اس عمل کی وجہ سے، لیکن میری رگوں میں امام حسین کا خون ہے، میں تینوں سزا نہیں دیاں گا، تینوں ماراں گا نہیں، بلکہ میں تینوں انعام دیاں گا۔ اور لونڈی کہن لگی جناب تسی مینوں انعام کی دیو گے؟ میرے امام نے فرمایا اذهبی فانت حرہ، اے میری لونڈی جا میں تینوں آزاد کرنا۔ کوئی دنیا دار ہوتا تمہیں سزا دیتا، اتنے بڑے مرتبے کا مالک ہوتا تمہیں سزا دیتا، لیکن آپ پتر ہے حسین دا، پوترا ہے علی دا، نواسہ محمد عربی دا، میں تینوں سزا نہیں دیاں گا، تینوں انعام دیاں گا۔ پہلے تو میری غلامی کرتی سے، میری قید چے سے، جا آج تینوں آزاد کرنا۔
یار کیسی سخاوت ہے، کیسی سخاوت ہے، اللہ اکبر۔ تو جناب آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیے نا، تقریباً ہر گھر میں، ہر دکان پہ، ہر دفتر میں جھگڑا لڑائی کیوں ہے؟ ہمارے اندر درگزر کا جو ہے نا مادہ وہ ختم ہو گیا، برداشت کا مادہ ختم ہو گیا۔ گھروں میں معمولی سی بات ہوتی ہے، بیوی معمولی سی بات کرتی ہے، شوہر کیا کہتا ہے؟ چل تین طلاق دیتی، اور طلاق دے کے پھر آتا ہے علماء کے پاس، رنگ اڑے ہوتے ہیں۔ میں کہا جناب کی گل خیر ہے؟ اور قاری صاحب غصے چ کہہ بیٹھا تین والی بیوی نے تینوں طلاق ہو گئی ہے۔ میں کہا جناب جنوں کیا سی قبول ہے قبول ہے قبول ہے، تین دفعہ کیا سی نا انہوں جاننا سے نہیں جی۔ میں کہا تین دفعہ تو کیا سی وہ تیری ہو گئی سی، قبول قبول قبول، تے ہوں تو کیا طلاق طلاق طلاق، وہ اپنی سی بگانی ہو گئی ہے۔ میں کہا تیرا غصہ صرف بیوی پہ نکلتا ہے جو تیرے آگے ہاتھ ہی اٹھا سکتی؟ میں کہا جوان بن، اپنے اندر برداشت کا مادہ تیار کر۔ یہ بیوی کو مارنا کوئی بہادری نہیں ہے، عورتوں کو مارنا کس نے کہا بہادری ہے؟ اگر تو اتنا ہی جوان ہے، آج کسی جوان کے ساتھ ٹکر لے، تجھے پتہ چل جائے گا جناب تو کتنے پانی میں۔ بیوی کو مارنا کہاں کی بہادری ہے اور کہاں کی سمجھداری ہے؟ آج ہمارے گھروں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں، کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ ہمارے اندر برداشت کا مادہ ختم ہو گیا، معمولی سی بات پہ چل تین طلاق دیتی۔ اور یہی حال دکانوں پہ، یہی حال کرایہ داروں کا بیچاروں کا، اگر ہلکی سی بات مالک سے کر دیں کہ چل نکل کرو، میں کیا بچیا اتنا اپنے آپ پہ اترایا نہ کر کہ میں مالک ہوں۔ میں کہا ایک منٹ میں مالک سے فقیر بنا دیتا مالک کو۔ وہ میں کہا اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، دیکھ لو سیلاب زدگان مسلمان بھائیوں کا حال، بیچارے کل وہ کروڑوں پتی تھے، آج ان کا سب کچھ لٹ گیا ہے۔ یا سب کچھ دیکھ کے بھی تمہیں حیا نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، میں کرتی ہو؟ میں کہا نہیں، اللہ تعالیٰ ایک منٹ میں تمہاری گردن موڑ کے نیچے پھینک دے گا۔ اللہ کے آگے اکڑا مت کرو، اپنے کرایہ داروں کو، خدام کو، ملازمین کو آنکھیں مت دکھایا کرو۔ جس طرح آج تمہارے وہ ملازم ہیں، کل کو اللہ تعالیٰ تمہیں ملازم کسی کا بنا دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اپنے خدام کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا کرو، یہ اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا۔ اور درگزر کرنے کا مادہ اپنے اندر یہ برداشت پیدا کرو، اس سے گھر جڑتے ہیں، ٹوٹتے نہیں ہیں۔ جس بندے کے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہے نا، خدا کی قسم ہر فیلڈ میں ناکام ہے، ہر فیلڈ میں ناکام ہے۔ جس کے اندر برداشت کا مادہ ہے وہ بندہ ہر فیلڈ میں کامیاب ہے، چاہے وہ جناب زیرو ہی کیوں نہ ہو، مگر اپنی ہر فیلڈ میں کامیاب ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ہمیں یہی فرمایا ہے، برداشت کا مادہ تیار کرو، برداشت کا مادہ تیار کرو۔ لو جی گل ختم کرنے لگیا میں، تے بڑی پیاری گل ختم کرنے لگیا، سخاوت پہ بات ختم ہوگی انشاءاللہ۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی آج اللہ نے دیا ہوا ہے، یہ سب کچھ اسی کی عطا ہے، سب کچھ اسی کی عطا ہے۔ اور یہ خوش نصیبی ہے جو بندہ اس کی راہ میں اس کے دیے ہوئے مال میں سے پیش کرتا ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں اللہ دیتا سب کو ہے مگر لیتا سب سے نہیں ہے۔ یہ جملہ بھی ذرا کبھی غور کر لینا، خدا کی قسم تو مدینہ مدینہ ہو جائے۔ بزرگ فرماتے ہیں اللہ دیتا سب کو ہے مگر لیتا سب سے نہیں ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں نہیں دے سکتے، تعاون مسجد کے ساتھ نہیں کر سکتے، وہ سوچا کرے کبھی باہر نکل کے، یار گل کی ہے رب نے مینوں اتنا مال بھی دیتا ہے، دل بھی دیتا ہے، تے مینوں دین دی توفیق کیوں نہیں ہے؟ وجہ کی ہے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا۔ ہوں بندہ سوچے کہ میرا رزق کدھر حرام تے نہیں ہے گا، حرام کو اللہ پاک قبول نہیں کرتا، اللہ قبول کرتا ہمیشہ حلال نو، کدھر میرے رزق دو نمبری تے نہیں ہے گی، میں کسی غریب دا خون تے نہیں چوستا۔ وہ بندہ خود غور کرے، تے جڑا بندہ دیندا ہے وہ کہ مالک تیرا شکر ہے، تو ہی دیتا سی، تیرے راہ سے دے کے میں کہڑا کمال کر لیا ہے، تیرا شکر ہے مالکہ تو میں نے دین دی توفیق عطا فرمائی ہے، مالکہ میں نے اور توفیق دے۔ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرے۔ اور ویسے بھی قرآن و سنت کے اندر یہ ہماری تربیت فرمائی گئی ہے کہ خیرات کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ اگر کوئی شرعی قباحت نہ ہو تو خیرات بندے کو چھپ کے کرنی چاہیے، چھپ کے کرنی چاہیے۔ اور چھپ کے خیرات کرنے والوں کا، چھپ کے خیرات کرنے کا جو طریقہ اور سلیقہ ہے نا، یہ اگر کسی نے سیکھنا ہے تو میرے نبی کے گھرانے سے سیکھیں۔ گل اس سے ختم ہے جی،
گل اس سے ختم ہے تو ایڈی مزیدار گل ہوئے کہ خدا کی قسم جب یہ میں نے روایت پڑھی نا میرا جسم کا ایک لو کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یار ہم کہاں، حضور کی آل کہاں، حضور کی آل، سبحان اللہ، حضور کے خاندان پہ بھی لاکھوں کروڑوں سلام، حضور کے اصحاب پہ بھی لاکھوں کروڑوں سلام ہیں جی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے مدینہ پاک میں 100 گھرانے غربا کے ایسے تھے جن کی کفالت امام زین العابدین کرتے تھے. رات کی تاریکی میں ان کے گھر پیمنٹ، نقدی، راشن، آٹا اور جناب مسالہ جات پہنچاتے تھے. کیوں؟ کسی کو پتہ نہ چلے، کسی غریب کا بھرم جناب ظاہر نہ ہو جائے اور اس کا بھرم رہ جائے. اور دکھلا جو ہم دیتے نا اعلان کر کے، اس میں ریاکاری پائی جاتی ہے. امام زین العابدین 100 گھرانوں کی اکیلے کفالت کرتے تھے. جب آپ کا وصال ہوا نا، وصال کے بعد لوگوں نے دیکھا آپ کے کندھے اور پشت پر نشانات تھے نیل کے. لوگ کہنے لگے یہ نشانات کس چیز کے ہیں؟ امام تو ماشاءاللہ راتوں کو جاگا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، یہ لیکن یہ نشانات تو بوجھ اٹھانے کے ہیں. جب آپ کے وصال کو کچھ دن گزرے، لوگ جوک در جوک آپ کے در نور پہ آنے لگے. لوگ کہتے تھے میں ہوں وہ خوش نصیب جس کو اتنے سالوں سے پالنے والے امام حسین کے بیٹے تھے. ہم تو کسی کو ایک دن دے دے 5-10 روپے ہماری گردن میں سریا آ جاتا ہے، لیکن یہ امام حسین کا گھرانہ ہے. امام حسین کے شہزادے نے 100 گھرانوں کا مستقل خرچہ بھی اٹھایا، ان کو راشن پانی بھی دیا، نقدی بھی دی، مگر کسی کے آگے کبھی اظہار نہیں کیا. جب آپ کو غسل دیا گیا نا آپ کے وصال کے بعد، لوگوں نے کیا کیا نشان کس چیز دینے، جو بعد یہ پتہ چلیا کہ امام زین العابدین اپنی پشت پر ایک رات میں 1000 نفل بھی پڑھتے تھے، ایک رات میں 1000 نوافل بھی پڑھتے تھے. نوافل پڑھنے کے ساتھ ساتھ آ کے مصلی پہ کھڑے ہوئے ذہن میں آئے کہ فلاں گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے. مصلی موڑا، بوری اٹھائی گندم کی، خود ہی اٹھا کے چل پڑے اندھیرے میں، کسی کو پتہ نہ چلے. ہم تو اعلان کروا کے مسجد میں دیتے ہیں نا، ہم تو غریب کا بیڑا غرق یوں کرتے ہیں تاکہ غریب سر اٹھا کے چل بھی نہ سکے. میرے امام اپنی پشت پہ، اپنی کمر پہ بوریاں اٹھاتے، راشن بھی اٹھاتے اور غربا تک پہنچاتے. پتہ چلا غربا کا بھرم رکھنا اللہ کا بھی اس کا جو فرمان ہے، اس کے رسول کا بھی فرمان ہے، اور اہل بیت اور صحابہ کا بھی یہی طریقہ ہے. ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.